مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں دعوت خطاب دوں گا اپنے آج کے معزز مہمان مفکر اسلام استاد العلماء حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ، فرزند ارجمند حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت اور قائم اور دائم رکھے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں کہ حضرت آج کے موضوع کی مناسبت سے اپنی شرح صدر کے مطابق گفتگو فرمائیں۔ استاد العلماء حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی نے ٹھیک فرمایا، حضرت علامہ خالد محمود صاحب نبر اللہ مرقدہ کی عقیدت، محبت اور تعلق ہی میری حاضری کا باعث بنا ہے اور ہمیشہ بنتا ہے۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بڑا وقت گزرا ہے، ان سے استفادہ بھی بہت کیا ہے، نیاز مندی بھی بہت رہی ہے، جماعتی مسلکی رفاقت بھی بہت رہی ہے۔ ایک لمبا زمانہ ہمارا گزرا ہے، یہاں بھی برطانیہ بھی۔ ان کے ساتھ بہت سے دینی علمی معاملات میں رفاقت ساری زندگی رہی ہے۔ اب وہ نہیں ہے اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، پہلے بھی شاید ایک دفعہ میں نے بھی یہی پڑھا تھا کہ سبو ہے میں قدا ہے جام بھی ہے۔ جب یہ جامعہ ملیہ کو دیکھتا ہوں علامہ صاحب کے بعد، وہ شعر یاد آ جاتا ہے، سبو ہے میں قدا ہے جام بھی ہے، سبھی کچھ ہے مگر ساقی نہیں۔ یہاں اگر میرا دل کا تاثر یہی ہے، سبو ہے میں سب کچھ ہے، سبو ہے میں قدا ہے جام بھی ہے، سبھی کچھ ہے مگر ساقی نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائیں اور ان کی علوم و فیوض سے رہتی دنیا تک مسلم امہ کو استفادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی خدمات اور ان کے دینی کارنامے، ملی کارنامے، یہ اس کا موضوع ہے۔ مختلف علماء کرام اس کے مختلف پہلوؤں پر اپنے اپنے ذوق کے مطابق اظہار خیال کریں گے۔ میں دو حوالوں سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ پہلی بات، امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اشتہار میں جو ان کا پہلا تعارف لکھا ہے وہ امام الاولیاء۔ ولایت کیا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا امتیاز کیا ہوتا ہے؟ باقی سارے کاموں میں شریک ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، اعمال صالحہ بھی ہوتے ہیں، اخلاقیات بھی ہوتے ہیں، دین کا سارا پیکج اس کے پاس ہوتا ہے۔ ولی کا امتیاز کیا ہے؟ اس کو ولایت کسے کہتے ہیں؟ میں اس کی پرانی تعبیرات کی بجائے آج کی دنیا میں ولایت کسے کہتے ہیں اور آج کی دنیا میں ولایت کا درجہ مقام کیا ہے اور آج کی دنیا کو ولایت کی ضرورت کیا ہے، اس حوالے سے ایک دو مشاہدات عرض کروں۔ ولایت کا تعلق دل سے ہے، درایت کا تعلق دماغ سے ہے، خواہشات کا تعلق انسان کے نفسانی ماحول سے ہے، اور ولایت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، قلبی کیفیات۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انسانوں کو اللہ کی وحی، جس کو ہم روایت کہتے ہیں، وہ کمال طریقے سے پہنچائی ہے۔
وہاں عقل و دانش کے معاملات میں بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اور سب سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے سب سے اعلیٰ پیمانے پر عقل و دانش کی گتھیاں بھی سلجھائی ہیں اور درایت کی دنیا میں بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور تیسرا دائرہ، بلکہ ترتیب میں تو پہلا دائرہ ہے قلبی کیفیت، جس کو تصوف کہہ لیں، سلوک و احسان کہہ لیں، زہد و رقائق کہہ لیں، یا آج کی نئی جدید اصطلاح میں وجدانیات کہہ لیں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، اس کو قرآن پاک نے وَيُزَكِّيهِمْ سے تعبیر کیا۔ اس پر اپنے 2-3 مشاہدات ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ مجھے ہارورڈ یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا۔ دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہے، امریکہ کی یونیورسٹیوں کا شہر ہے وہ ہارورڈ۔ وہاں اپنے دوست تھے، ان کے ساتھ ایک محفل میں پروفیسر حضرات تھے، کوئی بنگلہ دیش کے، کوئی پاکستان کے، کوئی اور۔ ہمارا ایک حلقہ تھا وہاں، تو میں نے ان سے سوال کیا۔ میں نے کہا یار، جسم سے متعلق ہر چیز پر یہاں سب پورے فیکلٹیز ہیں، اور دل کا اور آنکھوں کا اور جناب گردوں کا اور بازو کا اور اعصاب کا، روح پر آپ کے ہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ میں نے سوال کرا۔ جسمانی طب پر تو آپ نے بہت ہاورڈ ہے، آنکھ پر، کان پر، ناک پر، دانت پر، جسم کے ہر عضو پر، پورے پیکج پر آج کی سائنس نے بہت ترقی کی ہے اور خدمت کی ہے انسانیت کی۔ سائنس نے خدمت کی ہے، میڈیکل سائنس نے تو بہت زیادہ خدمت کی ہے، انسان کی خدمت کی ہے۔ لیکن انسان صرف جسم کا نام تو نہیں ہے، انسان تو روح اور جسم کے ملاپ کا نام ہے۔ اگر روح ہے تو انسان ہے، نہیں ہے تو ڈیڈ باڈی ہے۔ کنیکشن ہے تو یہ کیا ہے؟ چلتا پھرتا انسان ہے۔ اور کنیکشن نہیں ہے، ڈیڈ باڈی۔ بیٹا بھی باپ کو گھر میں نہیں رکھتا، نہ باپ بیٹے کو گھر میں رکھتا ہے، ڈیڈ باڈی۔ یہ کنیکشن کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے سینکڑوں مضامین ہوں گے یہاں، سینکڑوں سبجیکٹس ہوں گے، روح کے بارے میں آپ کیا پڑھا؟ لیکن اس کے ساتھ بخاری شریف کی ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، مدینہ منورہ سے باہر، بستی سے باہر کھیتوں میں جا رہے تھے۔ ایک جگہ کوئی یہودی اپنا کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپس میں خسر پھس کرنے لگے کہ یار ابوالقاسم، ان کو ابوالقاسم کہا کرتے تھے، ابوالقاسم آ رہے ہیں، بہت سی باتیں بتایا کرتے ہیں یہ، ان سے روح کے بارے میں پوچھے کہ روح کی ماہیت کیا ہے، ان سے روح کے بارے میں پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے، یہ اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا مبدا کیا ہے، اس کا چیز کیا ہے، روح کیا چیز ہے۔ آپس میں خسر پھسر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سن رہا ہوں، ایک نے کہا ان سے پوچھتے ہیں، کسی نے کہا یار چھوڑو، تم روح کا پوچھو گے تمہاری کوئی حرکت بتا دیں گے، تمہیں پریشانی ہوگی۔ یہودیوں کی حرکتیں کس نے بتائی ہیں دنیا کو؟ قرآن نے بتائی ہیں، یہ کرتے تھے، یہ تم پوچھو گے روح کے بارے میں، وہ تمہاری کوئی حرکت بتا دیں گے تو ہم پریشان ہو گئے، یار نہیں پوچھو۔ ایک نے کہا نہیں پوچھتے ہیں، آئے یا ابوالقاسم روح کیا چیز ہے؟ یہ جس کنیکشن کے ساتھ انسان حرکت کرنے لگ جاتا ہے، بولنے لگ جاتا ہے، جس کنیکشن کے آف ہونے سے مطلب ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے، یہ کیا کنیکشن کیا ہے؟
نبی کریم خاموش ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں۔ میں نے محسوس کر لیا اوپر سے کنیکشن ہو رہا، مجھے سمجھ آ گئی کہ وہی آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہی کی کیفیت ذرا ہٹی تو حضور نے بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تم اتنا ہی سمجھ لو کہ روح رب کے آرڈر کا نام ہے۔ علم، روح کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا، یہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں روح کا علم بہت تھوڑا، باقی چیزوں کا علم تمہیں دیا ہے لیکن روح کا علم بہت تھوڑا دیا گیا۔ اور امر واقعہ یہی ہے، میں نے کہا یار یہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کی عملی تصویر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آج جدید ترین تعلیمی اداروں میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، روح نہیں پڑھائی جاتی۔ سمجھیں گے تو پڑھائیں گے نا۔ روحان میں نے کہا روح تمہارے موضوعات میں سے تھی، ایک تم سے بات بنی نہیں، تم نے اس کا متبادل اختیار کر لیا بھی، یہ سائیکالوجی تم نے روحانیات کے متبادل آلٹرنیٹو کے طور پر استعمال کی تھی لیکن وہ بھی بات بنی نہیں ہے، اب اس سے واپس آ رہے ہو۔ میں آج کی مغربی دنیا کی کیفیت عرض کر رہا ہوں، تم سے واپس آ رہے ہو۔ سائیکالوجی، سائیکالوجیات، یہ تم نے روح کے سبجیکٹ میں ناکامی کے بعد اس کا متبادل اختیار کیا تھا، سائیکالوجی، لیکن یہ آلٹرنیٹو تھا، بات بنی نہیں، خلا پر نہیں ہوا، تم واپس اب وجدانیات کے نام سے روح کی طرف آ رہے ہو۔ تم نے آگے وجدانیات کی جو اصطلاح اختیار کی ہے نا، یہ سائیکالوجی کا متبادل ہے، لیکن وجدانیات کے لیے اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات اور کر دیتا ہوں۔ ایک مقالہ میں نے پڑھا، باہر کی کسی یونیورسٹی کا تھا۔ مغربی دنیا میں تو سائیکالوجسٹ ایک مستقل پروفیشن ہے، پیشہ ہے۔ سائیکالوجی کیا ہے؟ مغربی دنیا مستقل پیشہ ہے۔ ہر آدمی جس طرح کسی ڈاکٹر سے وابستہ ہوتا ہے، کسی سائیکالوجسٹ سے بھی وابستہ ہوتا ہے۔ ادارے ہیں، وہاں دکانیں ہیں، کلینک ہیں۔ ہر آدمی جس طرح کسی نہ کسی ڈاکٹر سے وابستہ ہے، دانت خراب ہو گیا تو کس سے بات کر رہی ہے، کان خراب ہو گیا تو کس سے بات کر رہی ہے، کسی نہ کسی سائیکالوجسٹ سے وابستہ ہے کہ دماغ خراب ہو گیا تو کہاں جانا ہے۔ اس پر ایک ریسرچ پڑھی میں نے کسی زمانے میں۔ مسلم دنیا میں سائیکالوجی تو ہے، سائیکالوجسٹ بطور طبقے کے لیے۔ لاہور میں ڈاکٹر کتنے ہوں گے؟ سائیکالوجسٹ کو 10% بھی ہوں گے۔ ڈاکٹروں کو سامنے رکھ کر جو جسم کی حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ کوئی 10%، 5% ہوں گے، ہیں، انکار نہیں، لیکن وہ پوزیشن اختیار نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مقالہ لگا نے اس کو اسٹڈی کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلم دنیا میں سائیکالوجسٹ وہ پروفیشن اختیار نہیں کر سکے جو مغربی دنیا میں ہے۔ اس کی وجہ، اس نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ اس نے کسی کی وجہ یہ ہے کہ ہر محلے میں مسجد موجود ہے، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے، خانقاہیں موجود ہیں۔ یہ جب پریشان ہوتے ہیں نا، ٹینشن ہوتی ہے تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، کسی خانقاہ میں چلے جاتے ہیں، اللہ اللہ کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ سائیکالوجی کیا ہے؟ ٹینشن کے ماحول سے آدمی کو نکال کر کھلے ماحول میں لے جانا۔
ہر محلے میں ایک دو مسجد ہیں نا، آدمی پریشان ہوتا ہے، مسجد بھی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو فرق پڑتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے تو فرق پڑتا ہے. یہی سائیکالوجی ہے. ان کے پاس مسجدیں، خانقاہیں، مدرسے، ذکر کی مجلسیں، قرآن پاک کی تلاوت، یہ اتنا وافر ماحول میں موجود ہے کہ ان کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں. سائیکالوجی نام ہے دل کے اطمینان کا، اور دل کا اطمینان کہاں حاصل ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان جسے کہتے ہیں نا، سکون نہیں، اطمینان. ایک لطیفہ عرض کر دوں. ایک صاحب کہنے لگے استاد جی سکون قلب کے لیے دعا کریں. میں نے کہا دل ساکن ہو گیا پیچھے کا رہ جائے گا. شکر صاحب لگا استاد جی سکون قلب کے لیے دعا کریں. میں نے کہا سکون دل ساکن ہو گیا پیچھے کا رہ جائے گا. اطمینان کی بات کرو یار. ولیکن لیطمئن قلبی. ابراہیم علیہ السلام نے سکون قلب کی دعا نہیں کی تھی. کیا کی تھی؟ اطمینان قلب، اطمینان کے دل کا اطمینان. اور قرآن پاک نے دل کا تعلق، اطمینان کا تعلق کس سے جوڑا ہے؟ الا بذکر اللہ تسکن القلوب یا تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ وجدانیات. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مستقل تعلیم دی ہے. حضور کا ماحول ہی وجدانیات کا تھا. وجدانیات آج کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. اس پر ایک واقعہ آج کی دنیا کا اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت آپ نے بہت سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھا کرتے تھے. ایک دن پریشان 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 پریشان. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پریشان دیکھا. ان کہ یار بات کیا ہے؟ کہتے یار میں کہیں منافق تو نہیں. ان کے کیوں ہوا؟ خیر ہے. انہوں نے کہا یار حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دل کی دنیا اور ہوتی ہے، اور باہر نکلتے ہیں تو بدل جاتی ہے یار. کہ منافقت تو نہیں. حضور کے پاس بیٹھے ہوتے بالکل دنیا کی دنیا ماحول ہی ہو. باہر نکلتے ہیں دنیا کے کام کاج میں پھنستے ہیں تو بالکل کیفیت بدل جاتی ہے. تو مجھے شک پڑ گیا کہ میں منافق تو نہیں. حضرت صدیق نے کہا یار یہ کیفیت ہماری بھی ہے، چلو چل کے پوچھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. یا رسول اللہ یہ الجھن ہو گئی ہے، کنفیوژن ہو گئی ہے. کیا؟ آپ کے یہاں بیٹھتے ہیں تو بالکل ماحول مختلف ہوتا ہے، اور مجلس سے باہر جاتے ہیں تو ماحول کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے. یہ بدلنا کیا ہے؟ فرمایا خدا کے بندو کس مغالطے میں پڑ گئے ہو. یہ جو یہاں کا نظام ہی اور ہے، سسٹم ہی اور ہے. میری مجلس میں تمہارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اگر باہر رہے تو فرشتے بازاروں میں تم سے مصافحہ کریں. یہ مجلس کے اثرات ہیں، یہ نگاہ کے اثرات ہیں. اس کے اثرات ہیں، مجلس کے اثرات ہیں. وہ تو وہ یہی ہوں گے، باہر نہیں ملیں گے. یہی وجدانیات ہیں، یہی قلبی کیفیات ہیں. اور ابھی یہ دور گزرا ہے، ابھی چل رہا ہے بخاری شریف کے آخری سبق کا. تو اس میں ایک موضوع چلتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بات کروں گا کہ بخاری کے بارے میں عام طور پر سمجھ جاتے ہیں حدیث کی کتاب ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں، 5 علوم کا مجموعہ ہے بخاری. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف 5 علوم کا مجموعہ ہے. حدیث کی تو ہے ہی. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ہزاروں آیات کی تشریح کی ہے. بخاری شریف کا کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں 2-4 آیتیں یا 2-4 جملے قرآن کی وضاحت ہو. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حدیثیں بیان نہیں کی، حدیثوں سے مسائل کا استنباط بھی کیا ہے. حدیث بیان کرنا روایت ہوتا ہے،
مسائل استنباط کرنا کیا ہوتا ہے؟ فقہ، فقہ کی کتاب۔ امام بخاری مورخ بھی بڑے ٹاپ کے ہیں، تاریخی روایات بھی بڑی اہمیت سے بیان فرمائی ہیں، یہ تاریخ کی کتاب بھی ہے۔ اور ایک اور زہد و رقائق، زہد و رقائق، آج کی اصطلاح میں سلوک و احسان، اس دور کی زبان میں کیا؟ زہد، دنیا سے بے رغبتی اور دل میں نرمی، کیا ہے؟ زہد و رقائق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، جو امام بخاری کے استاد محترم ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عزیز ہیں، تصوف میں بھی اعلیٰ مقام پر تھے، محدث بھی بڑے تھے، فقیہ بھی بڑے تھے، مجاہد بھی بڑے تھے۔ تو ان کی کہتے زہد و رقائق پر، تصوف پر، سلوک و احسان پر ان کی روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمیٹ دی ہیں۔ یہ تصوف کی کتاب، بخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، تفسیر کی بھی ہے، فقہ کی بھی ہے، تاریخ کی بھی ہے، اور کس کی ہے؟ تصوف کی۔ یہ ہمارے مستقل دین کا ایک موضوع ہے اور دین کا حصہ ہے۔ اس پر ایک آج کا مشاہدہ اور عرض کر کے میں بات سمیٹوں گا، لمبی بات نہیں، لیکن آج کی دنیا کیا دیکھ رہی ہے؟ امریکہ میں پروفیسر حضرات کا گروپ ہے، ہنٹنگٹن یونیورسٹی اور دو چار یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہے، وہ ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہمارے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اتفاق سے ان میں سے ایک صاحب امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے، آج سے 2 سال پہلے کی بات۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ علم کلام کے دوسرے بڑے امام ہیں، امام ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی، اور ہم حنفی لوگ زیادہ تر ماتریدی ہی ہیں۔ علم کلام کے عقائد کی تعبیرات کے بارے میں وہ چلتے چلاتے کہیں پاکستان آئے، میرے پاس بھی تشریف لائے، امریکن ہیں، انگریز، وہ عیسائی ہیں، اور امام ابو منصور ماتریدی پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی ایک سوال کا جواب مجھے نہیں مل رہا، تو میں مختلف لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، آپ سے بھی بات کریں۔ میں نے کہا فرمائیے، لیکن ایک سوال میں بھی کروں گا پھر۔ میں کہا ٹھیک۔ سوال بڑا تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے، بڑا مزے کا ہے۔ اس نے کہا معتزلہ کی بنیاد درایت پر تھی، عقلیات پر؟ معتزلہ کا مقابلہ کیا 2 آدمیوں نے، روایت کی دنیا میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور درایت کی دنیا میں ابو الحسن اشعری نے۔ روایت کی دنیا میں معتزلہ کا مقابلہ خلق قرآن کے مسئلے پر کس نے کیا؟ امام احمد بن حنبل نے۔ اور درایت اور عقلیات کی دنیا میں وہ مقابلہ کس نے کیا؟ ابو الحسن اشعری نے، امام تھے عقلیات کے، اور مقابلہ کیا، مقابلہ نہیں کیا، شکست دی۔ ابو منصور بعد میں آئے ہیں، تم حنفیوں نے ان کو امام بنا لیا ہے، کنٹریبیوشن کیا ہے ان کا؟ سوال کیا تھا کہ تم حنفیوں نے ابو منصور ماتریدی کو اپنا امام مان رکھا ہے، ماتریدی کہہ رہے تھے سارے، ماتریدی کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ابو الحسن اشعری تو مقابلہ کیا یار، وہ جنرل تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس کنٹریبیوشن پر تم نے ابو منصور ماتریدی کو اپنا امام بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا یار بات سنو، ہم بھی مانتے ہیں ابو الحسن اشعری ہمارے تایا جی ہے، بڑے تایا جی ہے، کہ مقام سے، ان کے کردار سے کوئی انکار نہیں، جوتوں کو سلام۔ لیکن ایک بات میں نے کہا، مناظرہ، علامہ صاحب کا ماحول تو مناظرے کو جانتا ہے نا، مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ جب مناظرہ ہوتا ہے تو مناظرے میں دوسرے کو قابو کرنے کے لیے بہت سی باتیں اوور کرنی پڑتی ہیں۔ جو مناظرے کا مزاج رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے میری بات،
بہت سی باتیں اوور کرنی پڑتی ہیں. اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. مستشرقین کا ہم پر اعتراض ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثنا و ثلاثہ و رباع دو تین چار سے زیادہ شادیاں نہیں، تو یہ حکم آیا تو حضور نے 4 سے زائد جس کی بھی تھی سب کی چھڑوا دی. 6 والے کی 2 چھڑوا دی، 10 والے کی 6 چھڑوا دی، 20 والے کی 16 چھڑوا دی، اپنی 9 تھی 1 بھی نہیں چھوڑی. یہ سوال ہمارا مناظرہ چلتا رہتا ہے مستشرقین سے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے آدمی تھے. پیرس میں تھے، حیدرآباد دکن کے تھے، پیرس میں تھے. اور ان کی وفات کے بعد پتہ چلا ان کے کاغذات سے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے فرانسیسیوں کی تعداد 30,000 ہے. ان کی وفات کے بعد جب کاغذات وغیرہ جمع کیے اور اکٹھا، خیر انہوں نے ایک دفعہ لکھ دیا، یہ سن 90 کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات. اپنے مضمون لکھا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5 چھوڑ دی تھی. 4 رکھی تھی، 5 چھوڑ دی تھی. 5 کو اعزازی بیوی ازواج شرف آنریری وائف سر لکھ دیا. وہ چھوڑ بچ گئے، 5 حضور نے چھوڑ دی تھی، 5 کو اعزازی رکھا تھا، حقیقی 4 تھی. اس پہ گرفت کرنے والوں میں ہم بھی تھے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا فرما رہے ہیں؟ بڑے آدمی آپ ہمارے بزرگ ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں چھوڑی تھی، کون سی چھوڑی تھی؟ تو مجھے الگ ذاتی خط لکھا. یار میں نے تو مستشرقین کو جواب دینے کے لیے ایک بات بنائی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اپنے بارے میں میرے بارے میں 20 باتیں بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے بارے میں 20 بنا لیں، کچھ نہیں پڑتا، نہ دین کو پڑھتا نہ کسی اور. رسول اللہ کی ذات کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب معذرت، واپس لیا اپنا مضمون، معذرت. یہ میں نے کہا مناظر کو آمنا سامنا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ باتیں اوور کرنی پڑتی ہے، قبضو کرنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا اب رسول شریف کا چونکہ براہ راست مقابلہ تھا، کچھ باتیں اوور ہو گئی تھی ان سے، ابو منصور نے آ کے ان کو بیلنس کر دیا. انڈرسٹینڈ، بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا کہتے سمجھ میں آ گیا، انڈرسٹینڈ. میں نے کہا میرا سوال یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا سر. میں نے کہا یار ابو منصور ماتریدی، میں ماتریدی ہوں، ہم حنفی تقریباً سارے ماتریدی کہلاتے ہیں علم کلام کے حوالے سے. ہم ماتریدی کی تعلیمات پڑھانے والوں میں سے 90% کو نہیں پتا کہ ماتریدی تھا کون، کہاں کا تھا، کیا تھا، کس صدی میں تھا، کوئی پتہ نہیں. پڑھاتے ہیں پتہ نہیں. تجھے ابو منصور ماتریدی کی قبر پہ ماوراء النہر میں کون لے گیا؟ ابو منصور ماتریدی کی شخصیت تھی، ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا. تو وہ اسی قبر پہ جا، کون تجھے لے گیا اس کی قبر پر؟ خیر اس نے پھر ایک کہانی سنائی. بس آج کی دنیا میں تصوف کیا رجحان اور تصوف کے بارے میں کیا سائنٹیفک اپروچ ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے یہ واقعہ سنا. یہ بات یہ ہے، ہم کچھ پروفیسر ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں 15-20 سال سے. ہماری اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ آنے والا دور مذہب کا ہے. پہلی پچھلی 2 صدیاں مذہب سے بغاوت کی تھیں، یہ صدی مذہب کی بحالی کی ہے. واقع ہے یہ صدی سوسائٹی میں مذہب کی واپسی کی. پچھلی 2 صدیاں بغاوت، یہ اب طے کیے بیٹھے. اگلی بات کہ مذہب آئے گا تو کون سا مذہب ہوگا؟ دیکھا جو اوریجنل مذہب ہے وہی ہوگا. کیا مطلب؟ جس مذہب کے پاس آسمانی تعلیمات
اور تعلیمات، آسمانی تعلیمات والے پیغمبر کی تعلیمات، وہی، اور اس وہی پیغمبر کی تشریحات جس کے پاس محفوظ ہیں وہ آئے گا۔ اوریجنل مطلب کیا ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والی وحی اور صاحب وحی کی اپنی تعلیمات اور اس کا عمل اور ان کا یہ بات جس کے پاس محفوظ ہے وہی آئے گا۔ اب وہ کس کے پاس محفوظ ہے؟ آسمانی تعلیمات اور صاحب وحی پیغمبر کی تشریحات اور تعبیرات کس کے پاس محفوظ ہیں؟ اسلام کے سوا کوئی نہیں، سب مانتے کسی کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہم طے کر کے اب تیسرے مرحلے میں کہ اسلام نہیں آنا ہے تو اسلامی یہ ہم طے کیے بیٹھے کہ اسلام نہیں آنا ہے۔ اب اسلام کی شخصیات میں سے ہمارے ذوق کی کون سی ہیں، ہماری ضروریات کون پوری کرتی ہیں، ہم اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم نے 15-20 شخصیات پہ اسٹڈی کیا، غزالی پہ کی ہے، رازی پہ کی ہے، ابن رشد پہ کی ہے، ابن سینا پہ کی ہے، ابن عبدالسلام پہ کی ہے، کر رہے ہیں کہ ہماری ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ مغرب والوں کی۔ ہمارا ایک اپنا نظام ہے۔ میں نے پوچھا جناب آپ کی ضروریات کیا ہے؟ آپ کی ضروریات کیا؟ انہوں نے کہا جی 3 چیزیں، روایت میں پکا ہو، درایت میں مضبوط ہو، اور وجدانیات بھی رکھتا ہو۔ روایت میں پورا ہو، قرآن و حدیث، درایت عقل و فقہ، تفقہ اور تعقل، اور درایت دل کے معاملات، دل کا معاملات، دل کے معاملات، یہ جس کے پاس ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ ہماری ضرورت روایت بھی ہے، ہماری ضرورت درایت بھی ہے، ہماری ضرورت وجدانیات بھی ہے۔ اس پر ہم نے 18-20 شخصیات اسٹڈی کی ہیں جن میں یہ تینوں چیزیں موجود ملتی ہیں۔ اچھا، پھر اب چوتھا مرحلہ ہے بیلنس کس میں ہے؟ نسخے کا صحیح جز۔ اب آپ ہڈی پکا رہے ہیں، مرچیں زیادہ ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، نمک زیادہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بیلنس، ضرورت کے مطابق تینوں چیزیں، جتنی روایت کی ضرورت ہے، بیلنس کس میں ہے؟ تو ہماری اسٹڈی کے مطابق، اس کی بات کر رہا ہوں، ہماری اسٹڈی کے مطابق 2 شخصیات ہم نے فوکس کی ہیں جن میں روایت، درایت، وجدانیات تینوں موجود ہیں اور تینوں بیلنس کے ساتھ ہیں۔ ایک پہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں ابو منصور ماتریدی پہ، اور ایک پہ میرا ایک اور ساتھی اسٹڈی کر رہا ہے، اس کا نام ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ۔ میں نے یہ عرض کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ امام الاولیاء، تو میں نے کہا ولایت اصطلاحات بدلتی رہتی ہیں۔ آج کی دنیا اسی ولایت کے پیچھے بھاگی آ رہی ہے جس کو اس نے وجدانیات کا نام دے رکھا ہے۔ روحانیات تھی، روحانیات سے کیا دورہ ہے؟ سائیکالوجی کا۔ سائیکالوجی سے کدھر آ رہے ہیں؟ وجدانیات، وجدانیات کی طرف واپس دنیا آ رہی ہے۔ لیکن ایک بات کہہ دوں، ہم اگر اوریجنل وجدانیات پیش کر سکے تو، اور ہم میں تکلف زیادہ ہوگا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اوریجنل وجدانیات، اولیاء کرام کی روایات، خانقاہ کا حقیقی نظام، اللہ اللہ کا حقیقی ماحول، یہ اگر ہم دنیا کو فراہم کر سکے تو آج کی دنیا اس وجدانیات کی تلاش میں ہے۔ علمی دنیا بھی۔ ایک بات اور کہہ کے بات کرتا ہوں، ہمارے برطانیہ کے ایک نو مسلم ہیں ڈاکٹر یحییٰ بٹ، انگریز ہے، مسلمان ہوا۔ مسلمان ہوا، یہ بات میں عرض کر دوں، میں بیسیوں کو جانتا ہوں، میرا ان کے صحافت سے بھی تعلق ہے، میں نے 18-20 انٹرویو کر رکھے ہیں چھپے ہوئے۔ تو یہ جب مسلمان ہوتے ہیں نا، ہو جاتے ہیں۔ میں نے بیسیوں کو جانتا، جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں، ہم ہیں نہیں ہو رہے۔
میں نے کہا ہم مسلمان ہیں نہیں ہو رہے، وہ جب ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. میں BCO کو جانتا ہوں. اسے ہم نے لندن میں دیا استقبالیہ ڈاکٹر یحییٰ بیڈ. میں نے اس سے کہا یار مغرب میں اسلام کی بات کرنے کے لیے تم کیا رائے دیتے ہو، کیسے بات؟ دیکھو بات سنو، یہاں کا خلا پر کرو، یہاں کا خلا وجدانیات کا ہے. ان کے پاس بادیات بہت ہیں، عقل بھی بڑی ہے، ان کے پاس وسائل بھی بہت ہے، سسٹم بھی جانتے ہیں. یہ ان کو ضرورت ہے قلبی کیفیات کی، دل کے اطمینان کی، ذہن کے سکون کی. یہ خلا جس دن پورا کر دو گے بغیر مسلمان ہو جائے گا. ڈاکٹر یحییٰ بیڈ کی بات ہے، ان کو دل کی بات بتاؤ، دل سے تعلق جوڑو ان کے. جس دن ان کے پاس نہ عقل کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ مادیت، کوئی ہے کمی نہیں. کسی آدمی کو قائل کر خلا پر کر، جو ضرورت ہے اس کو وہ دو گے. میں نے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ولایت کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے آج کی دنیا میں یہ ولایت، سلوک و احسان، وجدانیات، اس کا جو طلب ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس میں کچھ نہ کچھ کرنے کی اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.